آپ حضرات کا علم ہے کہ شوال کا مہینہ چل رہا اور اسی مہینہ کی نسبت سے غزوہ احد کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا اور قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق و سچ بات کہنے کی اور تمام احباب کو سننے کی، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد، یہ جبل احد کے قریب یہ جنگ ہوئی۔ مدینہ سے کچھ ہی فاصلہ سے یہ وہ گاؤں ہے جبل احد کا، جس کو احد پہاڑ کا نام دیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے غزوہ بدر ہوئی تھی، مشرکین کو شکست ہوئی، مسلمانوں نے بہت سارے کفار کو جہنم حاصل کیا۔ تو اب کفار سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، یہ ٹھان لیا کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ سارے کے سارے کفار اکٹھے ہو گئے، مشرکین اکٹھے ہو گئے، سب نے یہ ٹھان لیا کہ اب ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ سوچ کر سارے کے سارے کفار، مشرکین مکہ خصوصاً اور مدینہ کے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی وجہ سے، مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے سے یہ وہاں سے نکلے اور جبل احد کے درمیان آ کر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر آ کر جب یہ رکے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر مکمل تیاری کر کے پوری فوج کو لے کر غزوہ احد، جس کو نام دیا گیا احد نامی پہاڑ کے درمیان آ کر ٹھہر گئے ہیں اور وہ مدینہ منورہ شہر میں آ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، جب میرے آپ کے محبوب کو یہ پتہ چلا، تو آپ نے اپنے اصحاب کو بلایا، ایک اعلان کیا، ایک صدا لگائی، تمام کے تمام حضور کے اصحاب، تمام کے تمام حضور کے دیوانے، تمام کے تمام حضور کے شاگرد حضور کے حکم پر وہاں پر حاضر ہو گئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے، اپنے دیوانوں سے، اپنے شاگردوں سے مشورہ یہ کرنا تھا کہ کفار جبل احد کے درمیان آ کر ٹھہر گئے، کفار جبل احد کے درمیان آ کر ٹھہر گئے، ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر کفار کے بہت سارے لوگوں کو مسلمانوں نے جہنم حاصل کیا۔ صرف اسی غصے کو لے کر، اسی اپنی حوث کو نکالنے کے لیے، اپنے غصے کو نکالنے کے لیے وہ مکمل تیاری کر کے جبل احد کے درمیان آ کر پڑاؤ ڈال لیا اور وہ مدینہ منورہ میں آ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا، میں آپ حضرات سے مشورہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو نہیں کہنا چاہتا کہ ہم کس طرح جنگ سے بچ جائیں، میں مشورہ یہ لینا چاہتا ہوں کیا ہمیں یہ جنگ مدینہ منورہ کے شہر کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے، یا ہمیں غزوہ احد کے لیے جبل احد کے پہاڑ پر جانا چاہیے؟ تو تمام کے تمام اصحاب نے ایک ہی رائے دی، ایک ہی مشورہ دیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس شہر کے اندر رہتے ہوئے ہم جنگ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے بیمار ہیں، بچے ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقدس شہر کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں جبل احد کے درمیان جہاں پر کفار نے پڑاؤ ڈالا ہے وہیں پر جا کر ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، انہوں نے مشورہ دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تمام کے تمام اصحاب کی بات کو سامنے رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنانا چاہا، تو اس فیصلہ سنانے سے پہلے کچھ اصحاب رسول ایسے بھی تھے جنہوں نے اظہار محبت، اظہار عقیدت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ اور اس اظہار کے کرنے سے پہلے ایک اور چیز کہ غزوہ احد کے حوالے سے بے شمار عنوانات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ غزوہ احد کے حوالے سے بے شمار عنوانات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لب کشائی کی جا سکتی ہے، بہت سارے موضوعات بنتے ہیں۔ غزوہ احد کے ہونے کے اسباب کیا تھے، غزوہ احد میں پہل کس نے کی، غزوہ احد میں شکست کس کی ہوئی، فتح کس نے کی، کس کی ہوئی، فتح ہونے کا مقصد کیا تھا، شکست اگر مسلمانوں کی ہوئی تو اس میں اللہ کی حکمت کیا تھی، حضور نے اگر حکم دیا تو کون کون سے اصحاب حضور کی بات میں حاضر ہوئے، بہت سارے موضوعات ہیں۔ لیکن آج اس جمعہ المبارک کے اندر جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اصحاب رسول کی قربانیاں ہیں۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ لیا تو کچھ اصحاب نے اظہار محبت، اظہار عقیدت بڑے انوکھے انداز سے کیا، جن میں سے سب سے پہلے جو چیزیں تھی حضرات گرامی، حضرات صحابہ، حضور کے شکیل، حضور کے دیوانے، حضور کے مستانے اور پروانے، ان میں سے کچھ لوگ ابھر کر سامنے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لینے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ہمت دیتے ہوئے نظر آئے، جن میں سے کچھ اصحاب جن کا تذکرہ میں آج آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب الجلال کی جس رب نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنی تلوار کو اٹھا کر دشمنوں کے کفار کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا جو اظہار کیا، اور پھر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حقانیت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور میں ضرور جنت میں داخل ہو جاؤں گا، کیونکہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، اور میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور میری جان تو کیا میرے اہل خانہ کی جان بھی یا رسول اللہ پر قربان۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ
بہت کم تعداد میں ہو، اگر تم جبل احد کے درمیان پہاڑ پہ جاتے ہو لڑنے کی غرض سے، وہ لوگ یعنی کہ کفار تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ آپ لوگ خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اصحاب رسول کے دل و دماغ کے اندر، ان کے جسم کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر راسخ ہو چکی تھی، انہوں نے کہا اگر ہمارے محبوب کا حکم ہو اور میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں، میرے سامنے ہزار مشرکین بھی کیوں نہ آ جائیں، میں پھر بھی اپنے محبوب کے حکم پر تلوار کو اٹھا کر میدان جہاد میں پہنچ جاؤں گا اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ جب ان کفار نے اصحاب رسول کا یہ جذبہ دیکھا تو انہوں نے مان لیا تھا کہ جو اصحاب رسول ہیں حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بالکل ہرگز پیچھے نہ ہٹیں گے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ تمام اصحاب رسول کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے جب احد کے میدان میں ہم جائیں گے، وہیں پر جا کر جہاد کریں گے، وہیں پر جا کے مشرکین مکہ کے خلاف تلواروں کو بلند کریں گے، وہیں پر جا کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کریں گے، تو تمام کے تمام اصحاب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، تمام کے تمام اصحاب حضور کے ساتھ میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں، زرہ پہن کر آ جاتے ہیں، تلوار کو اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اب میدان کے اندر سامنے مشرکین ہیں، اس طرف مسلمان ہیں، اس طرف مشرکین کے جو سردار ہیں وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ عورتوں کو ساتھ لانے کا ان میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جس میدان کے اندر عورتیں آ جائیں اس میدان سے کوئی بھی مرد بھاگ نہیں سکتا۔ اگر اس میدان میں عورتیں آ جائیں، اب وہاں سے اگر کوئی سردار بھاگتا ہے، کوئی مشرک کافر بھاگتا ہے، تو یہ نامردی کی مثال دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بزدل انسان ہے۔ عورتیں بھی اس میدان میں پہنچ گئی، مرد بھی اس میدان میں پہنچ گئے، سارے کے سارے کفار اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا، حضور کے اصحاب کو نقصان پہنچانا۔ اس جنگ کی جو وجہ بنی وہ غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے کفار کو جہنم میں واصل کیا تھا۔ ابھی ان کے زخم تازہ تھے جو کہ شوال کے مہینے میں ان زخموں کو پُر کرنے کے لیے، مرہم لگانے کے لیے، زخموں کو مٹانے کے لیے، درد کو ختم
گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کے حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ابو دجانہ کے سوال کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ سے کہا، ابو دجانہ اس تلوار کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تلوار کو کون اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گا اور کافروں کو اتنا مارے
کیا